بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ نوٹس پروین شاکر کی شاعری کی خصوصیات کے حوالے سے ہیں، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیات کو پڑھیں گے۔ تو پروین شاکر اردو ادب کی ایک عظیم شاعرہ ہے۔ پروین کے شعری سفر کا آغاز ان کے ایک مجموعہ کلام خوشبو سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے شاعری کے مزید مجموعے بھی شائع ہوتے ہیں۔ پروین کی بیشتر زندگی اداسیوں اور آزمائشوں میں گزری ہے، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت میں اداسی کا عنصر غالب رہا ہے۔ پروین اچھی شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی مقرر بھی تھی۔ اچھی مقرر یعنی تقریر کرنے والی، لیکن انہوں نے دونوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کیا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ تقریر انسان کو ہجوم کی طرف لے جاتی ہے اور شاعری تنہائی کی طرف۔ کیونکہ پروین شاکر تنہائی پسند تھی، اسی لیے شاعری کی طرف آ گئی۔ اب ذیل میں اس کے کلام کی خصوصیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، نوجوان لڑکیوں کے جذبات کی عکاسی۔ پروین نے مشرق کی نوجوان لڑکیوں کے جذبات کا اظہار اپنی شاعری کے ذریعے کیا ہے۔ پروین کی غزلوں میں ایک ایسی لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے جو مشرقی ہے، محبت بھی کرتی ہے اور اس کا اعتراف بھی کرتی ہے۔ اس لڑکی کے پاس جذبہ اور احساس ہے، مگر معاشرے کی گرد اس کے احساسات تک نہیں پہنچ سکتی، اور وہ شاعری ہمارے سامنے آئی جس میں جذبہ اور احساس کی خوشبو موجود ہے۔ وہ کہتی ہے، کانپ اٹھتی ہوں میں یہ سوچ کے تنہائی میں، میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی۔ ایک اور جگہ پر کہتی ہے کہ تمام رات میرے گھر کا ایک در کھلا رہا، میں راہ دیکھتی رہی اور راستہ بدل گیا۔ اس کے علاوہ تصور حسن و عشق۔ پروین کی شاعری میں حسن و عشق کا رشتہ دو جسموں یا دو جنسوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات اس کے آنچل میں سمٹ جاتی ہے۔ جہاں جذبات و احساسات کی ادائیگی میں فضا رنگ و نور میں ڈوبی ہوتی ہے، اور جہاں محبت کائنات کی ضرورت بن جاتی ہے، جہاں معاملات عشق بھی، کائنات ہجر بھی، اور خفگی اور ناراضگی بھی، لیکن سب کچھ خوشبوؤں کے آنچل اور آنگل میں، جہاں زندگی محو پرواز ہے۔ وہ فرماتی ہے، رگ رگ میں اس کا لمس اترتا دکھائی دے، جو کیفیت بھی جسم کو دے انتہائی دے۔ پروین شاکر نے معاملات عشق میں انتظار اور وصل و فراق کی کیفیت انوکھی تشبیہات کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وہ فرماتی ہے، بارہا تیرا انتظار کیا اپنے خوابوں میں ایک دلہن کی طرح۔ اگلی خصوصیت بے باکی ہے، یعنی بے خوفی۔ پروین کی شاعری کی ایک اور اہم خصوصیت ان کی بے باکی ہے۔ اردو شاعری میں شاید پہلی بار کسی عورت نے اس قدر بے باکی سے کسی مرد کو اپنا محبوب جان کر اپنے حسین جذبات کا اظہار کیا ہے۔ وہ فرماتی ہے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ایک اور جگہ پر کہتی ہے، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میری ہر جائی کی۔ اگلی خصوصیت اس کے کلام کی زبان و بیان ہے۔ زبان و بیان کے حوالے سے بھی وہ اپنے اہم اثر میں ممتاز ہے۔ ان کے ہاں سادگی بھی ہے اور بے ساختگی بھی۔ انہوں نے خوبصورت اور مانوس الفاظ کا بہترین پیرایے میں اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں کافی حد تک زبان دانی سے پرہیز کیا ہے۔ کہتی ہے، کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی۔ ایک اور جگہ پر کہتی ہے، ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے۔ اگلی خصوصیت خوشبو کی شاعرہ ہے۔ پروین شاکر کو خوشبو کی شاعرہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس لفظ کو بار بار اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے، حتیٰ کہ اپنی شعری مجموعے کا نام بھی خوشبو رکھا ہے۔ انہوں نے خوشبو کا استعارہ لطافت، نزاکت، جدت، خلوت اور محبوب کی چاہت کے لیے استعمال کیا ہے۔ کہتی ہے کہ عکس خوشبو ہوں بچھڑنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ ایک اور جگہ پر کہتی ہے، خوشبو کہی نہ جائے یہ اصرار ہے بہت، اور یہ بھی آرزو کہ ذرا زلف کھولیے۔ تو یہ خوشبو کی شاعرہ ہے۔ ایک اور جگہ پر یہ کہتی ہے کہ اس شعر کا مطلع ہے کہ بہت ہی خوبصورت غزل ہے، اب میں وہ بھول رہا ہوں، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، یہ شعر ہے۔ تو اسی طرح یہ خوشبو کی شاعرہ بھی ہے۔ اگلی خصوصیت اپنے عہد کی عکاسی ہے۔
پروین کی شاعری صرف عشق و محبت اور ذاتی جذبات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اپنے دور کے سماجی حالات و کیفیات، سیاست کی خرافات، حکمرانوں کے لوازمات اور اس دور کی ظلم و ستم کو بھی موضوع صحن بنایا ہے۔ پروین نے اشارات اور استعاروں کے ذریعے صاحب اقتدار کی ہوس اور انسانیت کی کمتری پر خوبصورت طنز کیا ہے۔ کہتی ہے کہ بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، موسم کے ہاتھ بھیگ کے صفاک ہو گئے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں استعاروں کے ذریعے اور تشبیہات کے ذریعے حکومت پر طنز کیا ہے۔ بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، ان پھولوں کے تن یعنی عوام زخمی ہو گئے جب بارش ہوئی، یعنی ظلم جب حکمران کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر کہتی ہے بادل کو کیا خبر کہ بارش کی چاہ میں کیسے بلند و بالا شجر خاک ہو گئے، یعنی کتنے بڑے بڑے لوگ ان کے ظلم کی وجہ سے خاک میں مل گئے۔ اس کے علاوہ اگلی خصوصیت فراق اور جدائی کی شاعری۔ پروین شاکر 1979 یعنی 1979 عیسوی میں ماں بنی اور 1987 عیسوی میں اس کے شوہر نصیر علی نے اس کو طلاق دے دی۔ اس سانحے نے پروین شاکر کے دل دماغ پر گہرے اثرات مرتب کیے، یہ اثرات ان کی شاعری میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ایک اور جگہ پر کہتی ہے مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے مگر آج ہم ہیں جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی پروین شاکر کے کلام کے حوالے سے۔ امید ہے یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی آپ لوگوں کو۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔